افغانستان کا ٹی ٹی پی کے معاملے پہ بنیادی نقطہ یہی ہے نا کہ جو ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ اختلاف ہو گیا ہے ان کے ساتھ، تو اس میں ٹی ٹی پی سے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. طالبان ٹی ٹی اے کو اگر ہم لے لیتے ہیں، ٹی ٹی اے جو ہے ایک انسرجنٹ موومنٹ بن گئی. انہوں نے آرمڈ ریزسٹنس کی، شروع میں کم، پھر بیچ میں زیادہ، پھر اور زیادہ، وہ ایوالو ہوئی ایز اے انسرجنٹ موومنٹ. اور انسرجنٹ موومنٹ میں اور گورننس میں بنیادی فرق ہوتا ہے. اس میں آپ گورننس کی ضد میں جاتے ہیں، جہاں جہاں گورننس ٹھیک ہو رہی ہے وہ آپ کے اہداف ہوتے ہیں، ان پہ آپ اٹیک کرتے ہیں، دوسرے لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں بعض اوقات آپ کو کامیابی ملتی ہے، بعض اوقات نہیں ملتی ہے. ان کے کیس میں یہ ایڈوانٹیج ان کو مل گیا اور حکومت ان کے ہاتھ آ گئی. پرابلم مجھے یہ لگ رہی ہے کہ وہ خود کو ابھی تک انسرجنٹ گروپ سمجھ رہے ہیں، حکومت نہیں سمجھ رہے. جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں، جب بھی آپ ان سے کوئی گفتگو جدھر تک مجھے پتہ لگا ہے، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ رہے ہیں اور انہوں نے لڑائیاں لڑی ہیں، ہم ایک مورچے میں رہے ہیں، ہم کیسے ان کے خلاف جائیں. یہ انسرجنٹ موومنٹ کی لائلٹی کے حوالے سے تو مجھے بات سمجھ آتی ہے. لیکن جب آپ حکومت لے لیتے ہیں، حکومت کے تقاضے اور ذمہ داریاں مختلف ہو جاتی ہیں. اور ان میں سے ایک تقاضا اور ایک ذمہ داری جو دوحہ میں انہوں نے پوری بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ کیا تھا، وہ یہ تھی کہ ٹیریٹری کی کنٹرول، زمین کا کنٹرول اب میرے ہاتھ میں آئے گا، اور اس زمین کو میں دہشت گردی کے حوالے سے کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دوں، کسی کے خلاف، ناٹ جسٹ پاکستان. اگر وہ فلفل نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنی حکومت کا جو بنیادی تصور ہے اس کی ضد میں جا رہے ہیں. یہ نقطہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا تو ہے، لیکن یہ آپ کی شناخت کا مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ حکومت کہتے نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں نہیں ہے، آپ کے ہاں ہیں، اپنے ملک کا مسئلہ خود حل کریں، اپنے ملک کا مسئلہ ہم سے نہ حل کروائیں. ہمارے نور ولی صاحب کہاں ہیں؟ لاہور لبرٹی میں، اور نام لے دوں، مطلب یہ دیکھیں ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ وہاں ہیں. نور ولی مسعود یا جتنے بھی ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے، بی ایل اے کی لیڈرشپ ہے، ایون اب اگر یہ اس آرگومنٹ کو بھی لے لیں کہ جی ہمارے لائلٹی ہے ان کے ساتھ، بی ایل اے اور ان کی کون سی نظریاتی قربت ہے؟ ان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ کیا انٹرسٹ ان کے وابستہ ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو اینٹی پاکستان، اس وقت جب اشرف غنی وغیرہ الزام لگاتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اچھا میرے بارڈر سے اگر آ بھی گئے تو کابل تک پہنچتے ہوئے آپ لوگوں نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ تو اس وقت افغان طالبان کے یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر ہمارے ملک سے آ بھی رہے ہیں تو بارڈر پہ آپ کی فوج ہے تو آپ روک کیوں نہیں سکتے؟ یہ بالکل درست ہے کہ بارڈر کے اندر جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہماری ہے، اور ہم روکیں گے اور ہم روک رہے ہیں. اس میں چیلنج ذرا بڑا ہے. چیلنج بڑے میں بعض اوقات وہ نکل جاتے ہیں، ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، ان کا نقصان ہو جاتا ہے. ہم قطعاً ان کے ساتھ یہ آرگیو نہیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ بنیادی طور پہ صرف اور صرف آپ کا کام ہے. اس میں جتنے حصے کا ان کا کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. جو ہمارا کام ہے وہ بالکل ہماری ذمہ داری ہے اور ہم کرتے رہیں گے. لیکن ایسے نہیں ہے کہ یہ تماشبین ہے، یہ بیٹھے وہاں پہ تماشا دیکھ رہے ہوں گے. یہ کابل کا سنیما نہیں ہے کہ ہمسائے میں لڑائی ہو رہی ہے، یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، تشکیلیں ہو رہی ہیں. اس میں ان کا ایک کردار ہے، وہ اپنا کردار ادا کریں. جو ہمارا کردار ہے وہ ہم ضرور ادا کریں گے. اس میں ہو سکتا ہے ہم سے کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے، ان کی طرف سے بھی بعض اوقات کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن انٹینشن کلیئر ہونا چاہیے. ہمیں نیت کا پتہ ہو کہ یہ اب روکنا چاہتے ہیں. ایک نقطہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تنازع ہمارا طالبان کی حکومت کے ساتھ تھا اور اس کی سزا مہاجرین کو دی جا رہی ہے، مہاجرین کو پکڑ کے واپس بھیجا جا رہا ہے، تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کو اب ہیلدی ریلیشن کی طرف جانا چاہیے. اور ہیلدی ریلیشن جو ہوتا ہے نا، وہ ایک لیگل فریم ورک میں آتا ہے، وہ ایک قانونی پیرائے میں آتا ہے. دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ 50 لاکھ افراد آتے ہیں اور جاتے ہیں اور ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی؟ کیا افغان اسی طرح ازبکستان میں آتے جاتے ہیں؟ ازبک بھی تو ہے نا افغانستان میں، صرف پشتون کا تو مسئلہ نہیں ہے نا. کیا ازبک مزار شریف میں اس طرف جو بارڈر ہے اس میں اس طرح اوپن آنا جانا کر سکتے ہیں؟ کیا ترکمانستان میں، ترکمن بھی ہیں افغانستان میں، وہ بھی ایتھنیکلی ایک ہے، کیا وہ اس طرح آنا جانا ان کا وہاں پر ہوتا ہے؟ کیا چائنا
میں اس طرح وہ انٹر ہو سکتے ہیں؟ کیا تاجکستان میں وہ اس طرح انٹر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایکسکلوسیو ڈیمانڈ رکھنا پاکستان سے، اور پھر دوبارہ جب پاکستان اس میں کوئی قانونی پیرائی کی، کوئی لیگل فریم ورک کی بات کرے تو اس کو یزید سمجھنا، ظالم سمجھنا، برا سمجھنا، کیوں؟ لیکن میں اگر 20 سال آپ کی مہمان نوازی کروں اور آخر میں جاتے ہوئے آپ کو دھکا دے کے اپنے گھر سے نکال دوں تو آپ سارے احسانات نہیں بھول جائیں گے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو افغان ریفیوجیز کا ریٹرن ہے وہ ڈگنیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، وقار کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جب لیگل فریم ورک سیٹل ہو جائے گا، ویزا رجیم آ جائے گی، پاسپورٹس آ جائیں گے، انڈیویجول کی آئیڈینٹی ایک ڈیٹا بینک کریٹ ہو جائے گا، تو جن لوگوں کو یہاں پہ ایز اے سٹیزن کلاس، سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہماری پولیس ان کے ساتھ ایسے رویہ رکھتی ہے، انتظامیہ کے لوگ رکھتے ہیں، یہ بہت کنڈیمیبل رویہ ہے، کو پیسے ان سے لے لیتے ہیں، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ جب لافلی وہ اس ملک میں انٹر ہوں گے اور اس ملک سے واپس ایگزٹ کریں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ان کی ڈگنیٹی کو پامال کری، تو اس کا مطلب ہے ہم تو کامن افغان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ وہ کہتے کہ پہلے بھی جب آپ نے ان سے مذاکرات کرنے چاہیں تو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، جنرل فیض جو کروا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان سے مذاکرات کریں، پہلے بھی آپ ان سے معاہدے کر چکے ہیں بہت سارے اور مذاکرات بھی کر چکے، تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، وہ تو جب میری خواہش ہوگی تو پھر وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے نا، اس وقت تو میری خواہش نہیں ہے، تو یہ کیوں مجھے سجیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں خود اس وقت آپ کی خواہش کا ہے؟ میں ایک منٹ ہے، جب ہم ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم خود مختار ملک ہیں، ہم ہندوستان سے ریلیشن چاہیں، ہم ازبکستان سے چاہیں، پاکستان کون ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ خود مختار ملک ہے، تو ہم نہیں ہیں، یہ ہماری مرضی ہے، ان کی مرضی ہے ٹی ٹی اے کی کہ ہم نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے۔ کس کی مرضی ہے؟ ہو از ساورن؟ پاکستان از ساورن۔ دس ڈیسیژن ول ہیپن ان پاکستان ویدر وی فائٹ دیم اور وی ٹاک ٹو دیم۔ اچھا، وہ کون ہوتے ہیں؟ وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ اب ایک طرف افغانستان کے ساتھ یہ ایک کشیدگی عروج پہ ہے، اور دوسری طرف ادھر ہم نے 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ شروع کر دیا، اور 27ویں آئینی ترمیم میں بھی پھر فوج کے پورے سٹرکچر کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، فوج کا سٹرکچر یا ہم جس طرح کے حالات میں، دیکھیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو پوسٹ سیکنڈ ورلڈ آرڈر ہے، ورلڈ وار آرڈر ہے، وہ اب ٹرانزیشن کی طرف جا رہا ہے، اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ امریکہ جو اس کا سول گارنٹر تھا پوسٹ کولڈ وار میں، وہ کرٹیل کر رہا ہے اپنا رول، ریجن سے بھی کر رہا ہے، یورپ سے بھی کر رہا ہے، ایشیا سے بھی کر رہا ہے، چائنا ابھر رہا ہے، لیکن چائنا اس رول کو ریپلیس کرنے کے لیے ابھی تک شاید تیار نہیں ہے۔ تو اس ٹرانزیشن میں بڑے سنگین قسم کے چیلنجز ہوں گے، اس میں اینکر شپ واضح نہیں ہے، بروکر واضح نہیں ہے، کون کانفلکٹس کے بیچ میں آئے گا نہیں آئے گا۔ ان انسرٹنٹیز میں جب آپ کے پاس ایک نیوکلیر آرسنل بھی ممالک کے پاس، جن بھی ممالک کے پاس ہے، اور مزید اس خطرے کو اور انسرٹنٹی کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، ایسے میں آپ کی جو ڈیفنس فورسز ہوتی ہیں، اس میں پرائمیسی ہمیشہ اٹ ہیز بین ود دا ملٹری، اٹ وڈ ریمین ود دا ملٹری۔ آپ ڈیفینڈ کس کو کرتے ہیں؟ ٹیریٹری کو کرتے ہیں نا، تو ٹیریٹری میں جو لینڈ فورس ہوتی ہے اس کو پرائمیسی حاصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کی ایئر فورس ہوتی ہے، آپ کے اوشنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کی نیول فورس ہوتی ہیں۔ یہ وار ڈاکٹرائنز میں جو سنرجی آف کمانڈ ہے، دس از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف وارفیئر، اور خصوصی طور پہ ماڈرن وارفیئر، جس میں سائبر کی ٹیکنالوجی، اسپیس ٹیکنالوجی، یہ تمام چیزیں کمپلیکس چیزیں ہیں، یہ انوالو ہو جاتی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ایک ڈیسیجن میکنگ، جو کہ خاص کر ہمیں ان 4 دنوں میں نظر آیا، کہ ان 4 دنوں میں ڈیسیجن میکنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کیا ہوئی؟ ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ اور روبیو کی کال آتی ہے، آپ کے ملٹری لیڈر کو آتی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ جنگ نہ کریں، ہندوستان آپ پہ حملہ کر چکا ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ پی جائیں اس کو، میں نرم الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور آپ ری ایکٹ نہ کریں، ریٹیلیٹ نہ کریں۔ پھر آپ کی اکنامک سچویشن بھی کوئی بہت پرومسنگ نہیں ہے، پھر آپ کو دوست عرب ممالک سے کالیں آتی ہیں، وہ بھی آپ کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں، بس ویسے تو دوست کرتے ہیں، کوئی دھمکی نہیں دیتے، اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان حالات کو دیکھ لیں۔ اب
اس میں آپ نے کسی فرد نے یا باڈی نے ڈیسیژن کرنا ہے. یہ ڈیسیژن یا تو آپ کو اٹ ٹرنز یو ٹورڈز گلوری اور اٹ کین ٹرن یو انٹو این اگنوبل اینٹی. آپ کی یا تو تذلیل ہوگی یا پھر آپ کی تشہیر ہوگی. یہی وہ مومنٹ ہے جس میں ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. کرنٹ آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب نے وہ ڈیسیژن کیا. ہم نے اس آئینی ترمیم میں اس کو ڈیجور کر دیا ہے, ریشنلائز کر دیا ہے, کانسٹیٹیوشنلائز کر دیا. اس کے علاوہ کیا کیا؟